الأجل مولا مولا۔ قرآن کی آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اہل بیت علیہم السلام معصوم تھے، مگر پھر بھی دشمنان اہل بیت یہ الزام لگاتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے اور پھر اپنی عورتوں کو طلاق دے دیا کرتے تھے۔ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید مظہر امام صاحب قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد۔ دوستو عزیزو، آج کا ٹاپک یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ اعتراضات ہوا کرتے ہیں، اور اس اعتراض میں سب سے اہم اعتراض یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے اور اس کے بعد وہ طلاق دے دیا کرتے تھے۔ یہ ایک سوال ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ شیعت کی حدیثوں میں ملتا ہے اور تاریخوں میں ملتا ہے، سنی حضرات کی حدیثوں میں بھی آتا ہے اور ان کی تاریخوں میں بھی آتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام زیادہ شادیاں کرتے تھے اور پھر اس عورت کو طلاق دے دیا کرتے تھے۔ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں، کسی بھی شخصیت کی زندگی پر روشنی ڈالنے سے پہلے اس کے مبہم نکات پر توجہ کرنی چاہیے کہ آخر کیا بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو اعتراض امام حسن علیہ السلام پر ہو رہے ہیں کہ بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے اور پھر اسے طلاق دے دیا کرتے تھے، تو ہم آئیے سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں مختصر طور پر، کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے، اور آپ کی تربیت کرنے والا کون ہے، اور آپ کے زندگی کے آثار کیا ہیں۔ تو اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں پیدا ہوئے، رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، جن کی والد محترمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کی پرورش کرنے والے 3 معصوم ہیں، مولا کائنات ہیں، رسول خدا ہیں، اور خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ یہ 3 معصوم نے مل کر حضرت امام حسن علیہ السلام کی پرورش کی ہے۔ اب بھلا جب 3 معصوم مل کر ایک انسان کی پرورش کرتا ہے تو پھر وہ معصوم ہی بن سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے زمانے کے زاہد ترین، متقی، پرہیزگار اور عالم ترین انسان تھے۔ اپنے زمانے میں ان کا کوئی مثال نہیں تھا، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، مرجع تھے اپنے زمانے کے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام جب بھی خدا کا ذکر ہوتا تھا اور قیامت کا ذکر ہوتا تھا تو ان کے بدن لرزنے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، اور اپنی دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کیا، غریبوں پر زیادہ خرچ کرتے تھے۔ ایسے شخص کے اوپر یہ سوال آ گیا کہ یہ امام بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے اور طلاق دے دیا کرتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو معصوم کے گھر میں پیدا ہوا ہو، جس کی پرورش فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کی ہو، جس کی پرورش پیغمبر اعظم نے کی ہو، جس کی پرورش مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کی ہو، جس نے 20 یا 25 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں پیدل حج کرنے کو گیا ہو، جو غریبوں پر اپنے مال کو نچھاور کرتا ہو، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے اور طلاق دے دیا کرتے تھے۔ حتیٰ تاریخوں میں بتایا جاتا ہے، جو وارد ہوا ہے، 250 سے لے کر 300 تک کی شادیاں کا تذکرہ ملتا ہے کہ 250 شادی یا 300 شادی کرتے تھے، طلاق دیتے تھے، شادی کرتے تھے، طلاق دیتے تھے۔ ایک امام پر بہت بڑا دھبا اور داغ لگایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، آخر جو معصوم کے گھر پیدا ہو، جس کی پرورش معصوم کرتے ہوں، اور اس کے اوپر یہ اعتراض، یہ دھبا، یہ داغ لگایا جا رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر کیا وجہ تھی، کیا علت تھی جو اعتراضات کیے گئے؟ یاد رکھیے کہ تاریخ اسلام میں ایک بیماری پھیلی تھی، اس بیماری کا نام تھا جعلی حدیث کا بنانا۔ تاریخ اسلام میں ایک بیماری پھیلی تھی، اس تاریخ اسلام میں جو جعلی حدیث کا بنانا، اور یہ جعلی حدیث بنی امیہ کے دور سے شروع ہوتی ہے اور بنی عباس کے زمانے تک چلتی ہے۔ اس جعلی حدیث کے بنانے کا 2 مقصد تھا۔
ایک مقصد یہ تھا کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمرانوں سے نفرت پیدا کروانا، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو اس زمانے کی بڑی شخصیت، ممتاز شخصیتیں تھیں، ان شخصیتوں کو اور ان کی عظمت کو گھٹانا اور ختم کرنا تھا، ان پر حملہ کر کے ختم کرنا تھا۔ لہٰذا اس دور میں جعلی حدیث کو بنایا گیا، اور جعلی حدیث کو بنانے کے بعد اس جعلی حدیث کا سب سے بڑا حملہ جو کیا گیا وہ ہمارے امام حسن مجتبی علیہ السلام پر کیا گیا۔ چونکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے زمانے کی ممتاز شخصیت تھی، بہت بڑے عالم تھے، مرجع تھے اپنے دور کے، اپنے زمانے کے، ان سے بڑا کوئی تھا نہیں، لہٰذا ان کی شخصیت کو گھٹانے کے لیے، ان کی عظمت کو گھٹانے کے لیے یہ جعلی حدیث کو گڑھی گئی۔ اور صرف جعلی حدیث کا گڑھا ہی نہیں گیا، بلکہ آپ دیکھیں اس دور کے سیاستدانوں نے کیا کیا کہ حدیث کو بنانے کے بعد ہمارے امام علیہ السلام سے نسبت دی، اور ہماری تاریخوں میں، ہماری حدیثوں میں یہ جعلی حدیث کو ڈال دیا گیا، اور اس کی نسبت اماموں سے دی گئی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں جعلی حدیث بنا کر ہمارے حدیثوں میں ڈالا گیا ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عجیب حدیث ہے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کوفے میں جا کر اعلان کرتا ہوں کہ لوگ ہمارے بیٹے سے شادی نہیں کریں، کیونکہ وہ ہمارا بیٹا حسن جو ہے بہت زیادہ شادی کرتا ہے اور طلاق دیتا ہے۔ اب دیکھا کس طریقے سے سیاست کھلی جا رہی ہے، جعلی حدیث بنا کر ہمارے امام سے نسبت دی گئی، اور پھر امام نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا۔ یہ کتنی بڑی کتنی بڑا ظلم تھا یہ۔ اور آج کے دور میں بھی یہ ہے کہ وہ جعلی حدیث اور اصلی حدیث جب آپس میں مل گئے تو اس حدیث کو جدا کرنا، انفکاک کرنا بڑا مشکل، سخت کام ہے۔ صحیح حدیث کون ہے، جعلی حدیث کون ہے، لیکن علماء نے کیا ہے۔ تو اب یہ تھا کہ پھر ایک جگہ حدیث میں دکھا رہے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق السلام فرماتے ہیں، ہماری کتابوں میں وارد کر دیا کہ امام جعفر صادق السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے اور طلاق دے دیا کرتے تھے، تاکہ ہمارے شیعوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ کوئی غیر نہیں کر رہا ہے، ہمارے امام ہی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے امام جو حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے۔ کس طریقے سے شیعت کو امام حسن سے جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آپ دیکھیں کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک معصوم جو خدا کی راہ میں اپنی دولت کو خرچ کر دے، خدا کی راہ میں پیدل حج کرے، اس پہ اتنا بڑا الزام۔ تو آپ دیکھیں کہ جعلی حدیث کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ شادی کرنے کا ارادہ کرتی ہیں، جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ شادی کرنے کا ارادہ کرتی ہیں تو اپنے چچا ورقہ کو بلاتی ہیں، بلانے کے بعد کہتی ہیں، ان سے مشورہ لیتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں میں شادی کرنا، آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا انسان ہو جو بتائیے۔ تو جناب ورقہ 3-4 آدمی کا نام بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک ابو جہل کا نام بتاتے ہیں، کہتے ہیں ابو جہل ہے لیکن شخص مغرور ہے، تکبر انسان ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص کا نام بتاتے ہیں، عقبہ کا نام بتاتے ہیں کہ یہ بوڑھا انسان ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص کا نام بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ طلاق شدہ ہے، اس نے بیوی کو طلاق دے دیا ہے۔ کئی لوگ کا نام بتایا تو جناب خدیجہ سلام اللہ فرماتی ہیں کہ خدا لعنت کرے اس شخص پر، خدا لعنت کرے جو طلاق دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دور جاہلیت میں بھی طلاق کا دینا ایک برا فعل سمجھا جاتا تھا۔ تو جب جناب خدیجہ سلام اللہ نفرین کی کہا ان لوگوں سے میں شادی نہیں کر سکتی ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ دور جاہلیت میں جب طلاق کو برا سمجھا جاتا تھا اس کے باوجود بھی لوگ امام حسن کو اپنی بیٹی دیا کرتے تھے؟ بھائی یہ تو ناممکن سی بات ہے، جبکہ حدیث میں آیا ہے، شیعہ اور سنی کی حدیث میں آیا ہے کہ طلاق بہت برا عمل ہے۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلاق دینے اللہ کے نزدیک جو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق دینا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے تو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے یہ، جبکہ حلال ہے لیکن ناپسندیدہ عمل ہے۔ پھر ایک جگہ حضرت امام جعفر صادق السلام فرماتے ہیں کہ اگر شادی کرو مگر طلاق مت دو، اس لیے کہ طلاق دینے سے عرش الہی لرز جاتا ہے، عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ تو بتائیے جس عمل سے عرش الہی کانپ جائے، جس عمل سے خدا ناراض ہو،
وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نمائندے الہی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام شادی بھی کرتے ہوں اتنی اور طلاق بھی دیتے ہوں؟ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بہت بڑا تہمت ہے جو ہمارے اماموں کو لگایا گیا ہے، اور اس تہمت کا جواب دینے کے لیے ہم سب ہر وقت حاضر ہیں کہ یہ ہمیشہ شیعان حیدر کرار کے اوپر تہمت لگائی جاتی تھی، اماموں پر تہمت لگائی جاتی تھی، جبکہ ایک معصوم کے لیے جو مکروہات تو دور کی شے ہے، واجبات تو چھوڑیے مکروہات بھی انجام دے سکتا نہیں، ہر اس کا فعل خدا کے لیے ہوا کرتا ہے۔ جو اپنے زندگی کی ساری دولت کو 2 مرتبہ خدا کی راہ میں خرچ کر چکا ہے، جو اپنی زندگی کی ساری دولت کو نصف دولت کو 3 مرتبہ خرچ کیا ہے، جو 25 مرتبہ پیدل حج کرنے جائے، جو خوف الہی سے جس کا جسم کانپنے لگے، لرزنے لگے، آنسو بہنے لگے، قیامت کا ذکر آیا تو کانپنے لگے، وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی شادی کرے اور اس کو طلاق دے دے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ لہٰذا انسان کو ہر چیز پر سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جب کسی پر تہمت لگائی جا رہی ہے، لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ شخصیت کو گرانے کے لیے کام کیا جاتا ہے، اور آج بھی اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم